لیکن ہمارے ایک پرابلم بہت ہے، وہ اکانومی کا ہے. آپ کی بات میں متفق ہوں. امریکہ کو دیکھیں، رشیا کو دیکھیں، لیکن چین ایسے نہیں کرتا. اور ہماری تو اکانومی بہت خراب ہے. ہم اس کو کیسے اس طرح کی پالیسی کو، کہ جنگ بھی ہے، امن بھی ہے، ٹاک ٹاک شوٹ شوٹ. علی چشتی صاحب آپ فرمائیے گا کہ یہ جو ابھی حسن صاحب نے بات کی ہے کہ پاکستان کے لیے اکنامیکلی ممکن ہے کہ اس چیز کو لمبا چلا کے رکھے. اور دوسرا کہ جو ہم بات کریں کہ نیو نارمل پاکستان نے سیٹ تو کر دیا ہے. آج جو ڈیرہ اسماعیل خان اور لکی مروت میں 2 حملے ہوئے ہیں دہشت گردوں کے، ایک پائپ لائن اڑائی ہے اور ایک سیکورٹی فورسز پہ حملہ ہوا ہے. تو اس کا جواب کیا پاکستان دے گا نیو نارمل جو ہم نے سیٹ کیا ہے، یا ابھی معاہدے کی وجہ سے خاموش رہے گا؟ کیا کرنا چاہیے پاکستان کو؟ جی تھینک یو ابصار صاحب. آئی تھنک آئی اگری ود حسن یہاں پہ. اور یہ جو اصطلاح ہے نیو نارمل کی، ہمیں یہ کہیں اور سے نکلی ہے میرے خیال سے. دس از ناٹ دا نیو نارمل، دس از دا نیو ایمرجنگ آرڈر. پاکستان نے سیٹ کیا ہے ایک نئی پالیسی جسے کہتے ہیں پیونیٹیو ڈیٹررنس. پیونیٹیو ڈیٹررنس ہے کیا؟ کہ اینی اٹیک، چاہے وہ ملیشیا گروپ کا ہو، ٹی ٹی پی، بی ایل اے کا، the government in Kabul would be responsible for it. اس کی کاسٹ بیئر کرے گی وہاں کی. Now آپ کا جو سوال ہے کہ کس طرح سے یہ کامیاب ہوگی، یہ تو کامیاب ہو چکی ہے. ہم نے ایک ہارڈ پاور کے تھرو انہیں بٹھا دیا ہے. ہمیں ان پہ بالکل بھروسہ نہیں تھا جب یہ جو فورن ایکٹرز آئے وہ گارنٹرز آئے ہیں. میری انفارمیشن ہے ایک جوائنٹ کمیٹی بن رہی ہے، ٹرکش انٹیلیجنس اسے لیڈ کرے گی، جہاں پہ کے پی آئیز بھی بن چکے ہیں، جہاں پہ ہم دیکھیں گے. اچھا، اب اکانومی جو ہماری ہے، اور بہت سارے لوگ یہ تنقید کر رہے ہیں کہ ہم کیا اتنے سارے محاذ جو کھول رہے ہیں. لیکن میں بتاتا ہوں اٹس اباؤٹ ٹائم کہ ہمیں یہ محاذ کھولنے پڑ رہے ہیں. اور یہ جو اور اس سے ہماری اکانومی بہتر ہی ہوگی. کیونکہ اگر ہم اسے چھوڑ دیں ابصار صاحب، تو کیا ہوتا کہ اب تک میری کیلکولیشن کے مطابق ہمارے خدا نخواستہ 40 یا 50 لوگ شہید ہو جاتے، اور یہ ایسے ہی چلتے رہتا. تو اٹس اباؤٹ ٹائم. ہم نے جو پالیسی ڈیسیجن لیا ہے وچ از آف پیونیٹیو ڈیٹررنس، یہ جو ہے یہ کام کر چکی ہے. اچھا، سیز فائر کے بارے میں میرے خیال سے ہمارے یہاں تھوڑا سا ایک مبالغہ ہے. سیز فائر از ود دا طالبان ریجیم، not with the TTP and anything. تو اگر کوئی یہاں سے اٹیک ہوگا we have a right to respond. جی ٹھیک. سمیرا، انہوں نے کہا we have the right to respond. ٹھیک ہے، یہ تو ہمیں بھی پتا ہے کہ we have. اب پریکٹیکلی اس وقت ہم نے کچھ گھنٹے ہوئے معاہدہ ہوا قطر میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان، اس کے بعد 2 واقعات ہوئے دہشت گردی کے. تو آپ کے پاس خبر کیا؟ کیوں خبر تو آپ نے ہمیشہ نکالی ہے، اور آج صبح بھی آپ نے دی ہے. کریڈٹ گوز ٹو یو. پاکستان میں سب سے پہلے کابل وڈ بی رسپانسبل، ابھی جو چشتی صاحب نے فرمایا ہے. تو اگر کابل وڈ بی رسپانسبل تو ابھی پاکستان اس کا جواب دے گا؟ پاکستان بالکل جواب دے گا. آپ کو ڈیفینس منسٹر کا ایک سٹیٹمنٹ یاد ہوگا. لاسٹ ایئر وی ڈیڈ این ایکسکلوسیو انٹرویو وتھ خواجہ آصف ایٹ ہز چیمبر ان پارلیمنٹ، اور میرا ان سے سوال یہی تھا کہ کیونکہ جنوری میں پاکستان اسٹرائک کر چکا تھا ان کے اوپر، اینڈ دیٹ واز فرسٹ ایور اسٹرائک ان دا ہسٹری جو پاکستان نے کر کے اس کو فارن آفس نے انڈورس کیا کہ ہم نے اسٹرائک کیا، بٹ وی ہیڈ ٹو اپنے بارڈرس کو سیکیور کرنے کے لیے. اس کے بعد خواجہ آصف سے میرا سوال یہ تھا کہ کیا ہم ہائیڈ آؤٹس کے پیچھے جائیں گے اف وی فائنڈ دیم ود ان افغان ٹیریٹری؟ تو انہوں نے بڑے بلنٹلی کہا کہ جائیں گے کیا، ہم جا رہے ہیں آلریڈی، ہم تو کاروائیاں کر رہے ہیں. اس پہ پارلیمنٹ میں بڑا شور اٹھا تھا، بٹ ہی سیڈ دیٹ کیٹیگوریکلی وچ آئی لائک اٹ، کہ چیزوں کو انہوں نے ابہام میں نہیں رکھا کبھی. ہی میڈ اٹ اے پالیسی اسٹیٹمنٹ ایٹ دا فلور آف دا ہاؤس بھی کہ کیا یہاں پر کچھ سیاسی جماعتوں کے نمائندے یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہمارے لوگوں کو قتل کر کے لوگ واپس جاتے ہیں دوسرے بارڈرز میں اور ہم ان کو چھوڑ دیں. وہی پالیسی ابھی تک انٹیکٹ ہے. ٹی ٹی پی کے ہائیڈ آؤٹس جہاں بھی ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتی ہوں، یہ 11 صوبے پاکستان کے افغانستان کے پاکستان کے ساتھ لگتے ہیں. پاکستان کے 2 بڑے صوبے بلوچستان اور کے پی ان 11 صوبوں کی دہشت گردی کو ہینڈل کر رہے ہیں. پاکستان پورا حق رکھتا ہے، اٹس پارٹ آف اٹس نیشنل سیکیورٹی پالیسی ناؤ، کہ ہمیں اپنی سرحدوں کی حفاظت کرنی ہے کم واٹ میں، چاہے اس کے لیے ہمیں کوئی بھی اسٹریٹجی اپنانی پڑے. آپ کا تعلق بھی اسی ایک ضلع سے ہے جو افغانستان کے ساتھ لگتا ہے، وزیرستان سے. تو آپ ہمیں بہتر بتا سکتے ہیں کہ ایک پیچیدہ صورتحال ہے دونوں طرف. خیبر ڈسٹرکٹ تیرا، مائی مدر از فرام دیر. خیبر، سوری.
تو اس میں دونوں اطراف وہی ایک ہی قبیلے کے لوگ بھی رہتے ہیں, اس میں آنے جانے کا بھی مسئلہ ہے. اور آج بات ہوئی ہے کہ یہ چیزیں بہتر کی جائیں گی, معاہدے میں یہ ہے کہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ. ساتھ چشتی صاحب نے کہا کہ کی پرفارمنس انڈیکیٹرز کچھ ہیں جن کے اوپر غور ہوگا استنبول میں, وہ جو ترکیہ کے انٹیلیجنس چیف ہیں ان کے انڈر. تو کی پرفارمنس انڈیکیٹرز آپ کچھ بتائیں گی کہ کیا ہیں جو ہارڈنگ دا اسٹیٹ جو آرمی چیف کی پالیسی تھی, اس کے اوپر 2023 میں امپلیمنٹ ہونی شروع ہوئی ہے. بہت ڈاؤٹس تھے ہمیں بھی, بہت جرنلسٹ کو بھی, کہ اتنا پریشر آئے گا انٹرنیشنل, خاص طور پہ جو افغان ریپیٹریشن والا اس کے اندر پوائنٹ تھا, اینٹی اسمگلنگ تھا, اینٹی ہولڈنگ تھا, اینٹی ڈالر ڈپلیشن تھا انٹو افغانستان اینڈ ایران. بالکل. اور اب مجھے وہ نہیں رکے گا, بلکہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اب جو ہماری انٹرنیشنل ایجنسی, جو کنسرنڈ ایجنسیز ہیں, ٹاپ آف اٹ UNHCR, آئی تھنک آج یا کل میں ان کو میسج کنوے ہو جائے گا کہ جن کے پاس POR ہے وہ بھی جائیں گے. اچھا, اس کی وجہ کیا ہے؟ POR پروف آف ریزیڈنس, پرمٹ آف ریزیڈنس اور پروف آف ریزیڈنس. تجارت بند ہوئی ہے تجارت کا. اب سار صاحب دیکھیں, میں اب آپ کو بڑا بلنٹلی کہوں گی کہ یہ وہ پوائنٹ تھا جس نے ان کو نیگوسیشن پر آنے میں مجبور کیا ہے. اچھا, انڈائریکٹلی اٹ واز وخان کوریڈور. ان کو اچھی طرح پتا تھا کہ اگر پاکستان نے ابھی ہمیں بڑا سافٹ رسپانس دینا شروع کیا ہے, اینڈ ایکچولی اٹ وازنٹ اے فل تھروٹل رسپانس فرام پاکستان. جتنی انہوں نے جارحیت کی ہے, ایک طرف سے آپ ایمبولینسز لے کر آ رہے ہیں افغانستان, اینڈ نو بڈی نوز ان ایمبولینسز میں کیا بھر کے لے کر آئے ہیں دلی سے. آپ نے اسی رات آ کر پاکستان پر اٹیک کرنا شروع کر دیا. ایمبولینسز باہر پہنچی ہیں, اب باہر پہنچی ہیں. C-17 گلوب ماسٹر فرام دہلی ٹو کابل ایئرپورٹ. تو پاکستان کے اوپر سے گئی ہے کچھ کندہار نہیں, دے ہیڈ آلٹرنیٹ روٹ فرام سینٹرل ایشین ریجن. تو کیونکہ پاکستان کا نوٹم ابھی انٹیکٹ ہے ریگارڈنگ افغان, ریگارڈنگ انڈین ایئر کرافٹس. بات یہ ہے ابصار صاحب, آنے والے دنوں میں پاکستان نے ایک چیز جو اچھی کلیئر کی ہے, ہارڈننگ دا اسٹیٹ کے میجرز میں یہ آ گیا ہے, اور مجھے خوشی ہے کہ آرمی چیف نے یا پاکستان کی قیادت نے کوئی پریشر اس میں نہیں لیا. آپ نے اگر ہارڈننگ دا اسٹیٹ کے میجرز امپلیمنٹ کیے ہیں اور ہونے بھی جا رہے ہیں, اس میں ابھی افغانستان خوش نہیں ہے. اس نیگوسیشن میں بھی انہوں نے اپنی اس ناخوشی کا اظہار کیا ہے, مگر ان کو ترکی اور مجھے خوشی ہے کہ قطر کی جانب سے جواب دیا گیا کہ پاکستان ایک ایسی ریاست ہے کہ جس کا پورا حق ہے ون ڈاکیومنٹ رجیم کو امپلیمنٹ کرنے کا. تو لہٰذا یہ ساری چیزیں ابھی, یہ ناخوشگوار واقعات آپ ابھی مزید دیکھیں گے. نیگوسیشن افغان طالبان رجیم کے ساتھ ہے, TTP کے ساتھ, فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کے ساتھ نہیں ہے. بٹ لاسٹ تھنگ وچ از ویری امپورٹنٹ, پاکستان had complete and has complete blueprint where they are, what hideout is giving them refuge in Afghanistan. So they are already on the target. Pakistan has complete blueprint. منصور صاحب فرمائیے گا, آپ جب آپ افسر صاحب اس میں میں صرف KPIs پہ اگر میں بات کر سکوں, جو 2-3 ہم نے سیٹ کیے ہیں, کیونکہ میرے پاس اس کی انفارمیشن ہے کہ جو KPI اگر جو آپ دیکھیں, پاکستان نے کہا ہے کہ there has to be 80% reduction in violence, اور ان پاکستان تو وہ دیکھا جائے گا. ایک جوائنٹ میکینزم کمیٹی بن رہی ہے, اس کے ساتھ جو ان کے جو کیمپس ہیں, 36 کیمپس ہیں جہاں پہ TTP ہے, وہ دیے گئے ہیں, اس کے ڈاکیومنٹس وہ بند ہوں گے, جیو لوکیشنز اس کے ساتھ شیئر ہوں گی, اور اسے انشور کیا جائے گا وہ کہیں اور نہ کھل جائیں. اس کے بعد جو ہے ان کے پاس ہم نے کچھ پن پوائنٹ کیے ہیں لوگ جو افغان طالبان سے ریلیٹڈ ہیں, جو کہ ڈائریکٹلی انڈیا کے ساتھ تعلق ہیں. دیکھیں, there is a red line on Indian presence on Afghanistan right now, because جو دوحہ ایگریمنٹ ہے وہ سگنیٹری ہے. یہ بات ہوئی ہے مذاکرات کے دوران؟ یہ ہوئی ہے, بالکل ہوئی ہے. ٹھیک ہے, یہ پوائنٹ. انڈیا ایکچولی وانٹڈ ٹو اوپن آل دوز کاؤنسلیٹس جو کہ 2021 میں بند ہوئے تھے. ٹھیک ہے, تو دے وانٹڈ ٹو ری اوپن. رائٹ. منصور صاحب یہ فرمائیے گا, آپ اس وقت سفیر تھے پاکستان کے کابل میں 2021 میں 22 میں جب طالبان کی حکومت آئی ہے. ہمارے DGIS جنرل فیض وہاں پہ گئے تھے اور انہوں نے فرمایا تھا ایوری تھنگ ول بی اوکے, ڈونٹ وری. آپ سب دیکھتے ہیں اس وقت ہائنڈ سائٹ میں, اگر آپ اس فکرے کو دوبارہ ریکال کریں, ہاؤ ڈو یو فیل اباؤٹ اٹ؟ جی, اصل میں وہ وزٹ اور وہ فکرہ ایکچولی یہ غمازی کرتا تھا کہ پاکستان میں طالبان کی حکومت آنے سے پہلے یا جو اگست 2021 میں چینج ہوئی تھی, پاکستان میں کافی پریشانی اور تشویش تھی, اور ہماری جو سیکیورٹی کے ادارے, ہماری لیڈرشپ کافی پریشان تھی کہ ایک دم, چونکہ پاکستان ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ جو دوحہ پیس پروسیس ہے اس میں کوئی
انٹرا افغان پولیٹیکل سیٹلمنٹ بھی ہوگی، جیسے یو ایس اور نیٹو کی فوجیں نکلیں گی تو کوئی انٹرا افغان پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہوگی اور طالبان اس کا پارٹ ہوں گے. لیکن جو ایکچول جب طالبان نے ٹیک اوور کیا اچانک 15 اگست کو، تو یہ پاکستان کی ایکسپیکٹیشن کے خلاف تھا، پاکستان کی ایکسپیکٹیشن کے مطابق نہیں تھا. اور پھر جب وہ جنرل فیض حمید نے وہاں وزٹ بھی کیا اس دن 3 یا 4 سپٹمبر کو، تو اس میں جو انٹریکشن بھی ہوا افغانستان کی سائڈ سے، ملا برادر اس انٹریکشن میں موجود تھے، ان سے ون آف دا مین ڈیمانڈز ہماری جو تھی، یا ہماری جو ڈیزائر تھی، جو ہم نے ان سے استفسار کیا ہماری سائڈ نے، وہ یہی تھا کہ ہمیں خدشہ ہے کہ یہ آنے کے بعد ٹی ٹی پی کے لوگ ریلیز بھی ہو گئے ہیں، داعش کے یہاں بہت سے لوگ ہیں جیلوں سے ریلیز ہوئے ہیں، اور ہمارا بارڈر آلریڈی کافی وولٹائل ہے. تو یہ بہتر ہوگا کہ افغان سائیڈ ہمارے تحفظات کا خیال کرے. اور افغانستان کی جب اس وقت حکومت نہیں بنی تھی افغان طالبان کی، اس کے 4 دن بعد بنی تھی، تو افغان طالبان کی جو حکومت آئے گی وہ ان پاکستان کی ان ریکوائرمنٹس کا، سیکیورٹی نیڈز کا خیال کرے. لیکن پھر اگلے 1 سال میں کچھ مذاکرات بھی ہوئے، میرے ہوتے ہوئے ہی وہاں پہ کچھ مذاکرات ہوئے تھے، لیکن اس میں بھی کچھ ٹی ٹی پی کی پوزیشن اتنی ریجڈ تھی کہ کوئی ایگریمنٹ نہیں ہو سکا. اور 2022 سے 2025 کے درمیان تو کانفیڈنس لیول جو ہے پاکستان کا، یا ٹرسٹ لیول جو ہے، وہ اتنا زیادہ ڈیفیسٹ ہو گیا کہ اس سال جو ابھی گزشتہ اس مہینے میں جتنے اٹیکس پاکستان میں ہوئے ہیں، جتنی شہادتیں پاکستان میں ہوئی ہیں، اور جس تواتر کے ساتھ پاکستان میں سی پیک کے پروجیکٹس، اور ان پہ بھی ٹی ٹی پی نے، بی ایل اے نے اور دوسرے گروپس نے اٹیک کیا ہے، تو پاکستان کے لیے یہ سسٹین کرنا مشکل ہو گیا تھا. تو یہ تو سچویشن آ گئی، یہاں پہ ہم کس طرح پہنچے. لیکن آپ نے جو یہ بات کہی تھی نا ابھی کہ یہ اب آگے اس میں کس طرح یہ جو نیو نارمل سیٹ ہوا ہے، میرا خیال ہے کہ ہم پرپیچول ہاسٹیلٹی میں تو نہیں رہ سکتے. اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ جو کے پی آئیز جو ہیں، یہ آپ کے ایک پینلسٹ نے بھی کہا کہ کے پی آئی کم از کم ہمیں نظر آنا چاہیے کہ 80%، 90%، 100% کمی ہوئی ہے آنے والے ہفتوں اور مہینوں میں ٹیررزم میں. اور پھر ہمیں جلد ہی، میری اپنا سمجھنا یہ ہے کہ ہمیں افغانستان کے ساتھ ریلیشنز کو بھی ریسٹور کرنا ہے، کیونکہ ہمارے لیے ایک بہت اہم ریلیشن شپ ہے. 2600 کلومیٹر کا بارڈر ہے، دونوں طرف ایک ہی طرح کے لوگ بستے ہیں. تو میرا خیال ہے ہمیں لارجر پکچر پہ نظر لے کے نہ چلنا چاہیے. پرپیچول ہاسٹیلٹی کی صورت میں انڈیا کو یہاں پہ ایک اوپن فیلڈ مل جائے گا، اور وہ ہمیں آلریڈی ہمارے لیے ایک بہت بڑا نیگیٹو کردار ادا کرتا رہا ہے 2001 سے لے کر 2021 تک. ابھی متقی صاحب کا وہاں وزٹ بھی ہوا ہے، اس میں بھی ہم نے دیکھا. تو پھر ہمارے لیے مشکلات میں اضافہ ہوگا. ہمارے سے مطلب ہے کہ پاکستان افغانستان کی ریلیشن شپ میں. تو میرا خیال ہے کہ بہتر ہوگا کہ ہم لارجر پکچر کو لے کے چلیں آگے.